لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم دوستو، آج 12 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 29 مئی 2026 اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے فضائل مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کی فضیلت میں 3 چیزیں بیان ہوگی۔ پہلی فضیلت مدینہ منورہ، دوسرا فضیلت مسجد نبوی، تیسرا فضیلت روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ کی فضیلت، میں نے جو آیت پڑھی سورۃ توبہ کی 108، اللہ تعالیٰ نے مدینے والے شہر کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، ایسی مسجد جس کا پہلے سے ہی تقوی پر بنیاد رکھا گیا تھا، احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں ٹھہرے، وہاں تر سے۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں جو پاکی اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو امن والا شہر قرار دیا۔ سورۃ حشر آیت نمبر 10، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ فرماتے وہ شخص جنہوں نے مدینے میں پہلے سے گھر بنا لیے اور ایمان لائے، یہ شخص ایسے ہیں جو ہجرت کرنے والوں سے، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ جو مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ان سے محبت بھی ایسی کی کہ اپنا گھر بار ہر چیز قربان کر دی۔ جس کو 2 بیویاں تھی، ایک بیوی مہاجر ساتھی کو دی، کہا جو آپ کو پسند ہو اس کو میں طلاق دوں، عدت گزار کر آپ اس سے نکاح کرو، اپنی ملکیت جائیداد میں حصے بار بنا دیا۔ ایسی محبت کی امن والا شہر مدینے والا شہر ہے۔ تو یہ مہاجرین جب مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تو اب انہوں نے مکے کو بھول کر مدینے کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کر دی۔ آگے چل کر مہاجر نہیں کہلوایا، مدنی کہلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، ایسے جیسے ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اشد اس سے بھی زیادہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ مدینے والے شہر کو صحت مند شہر بنا، مدینے سے بخار تپ کو جوفہ کی طرف بھیج دے، مدینے والے شہر کو امن والا شہر بنا۔ مکے کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا سے امن والا بنایا، مدینے کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے امن والا بنایا۔ اب وہ حضور نے مدنی کہلوانا شروع کیا، مکے میں تھے مکی کہلوانا شروع کیا، مدینے میں آئے مدنی کہلوانا شروع کیا۔ اب 50 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے ہجرت کر کے ہیں، اب بھی مہاجر کہاں ہوں گے؟ پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستانی ہو جائیں گے، بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں بنگالی ہو جائیں گے، اب مہاجر نہیں۔ اب جو مہاجر اسے کہے، بنگالی اسے کہے، برمی اسے کہے، برنی کے نہیں ہوگا بھائی، یہاں اب رہ رہے ہو، یہاں کے مقیم ہو تو یہاں کے بن جاؤ جیسے حضور نے، اور اسی دیس اور وطن سے محبت کرو۔ یہ جو اب تک مہاجر چل رہا ہے کہ میں مہاجر ہوں، یہ میرے نظریے میں یا میری جو دینی معلومات ہے اس کے تحت یہ شرعی اصول سے صحیح نہیں۔ آپ اب رہ گئے، آپ کی جائیداد، مال، ملکیت، بال بچے یہاں ہیں، تو اب یہاں آپ پاکستانی بن گئے، اب آپ مہاجر نہ رہے۔ جیسے حضور نے اسی وطن سے محبت کی، مرنے کی خواہش بھی اسی ملک میں کی جہاں وہ رہ رہے تھے، جس شہر میں رہ رہے تھے، تو اب بھی اسی کے ساتھ محبت کر دو۔ اب بھی بھائی کئی سال گزر گئے، اب بھی وہ رہ رہا ہے سندھ میں لیکن ہے وہ لاہوری، اب رہ رہا ہے سندھ میں لیکن ہے وہ جو ہے بلوچستانی، رہ رہا ہے سندھ میں اب وہ ہے پشاوری۔ بھائی جب تو کھا پی رہ رہا ہے سب یہاں کر رہا ہے تو سندھی بن جا، پنجاب میں کر رہا ہے تو پنجابی بن جا، بنگال میں کر رہا ہے تو بنگالی بن جا۔ بہرحال اس ضمن میں یہ بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے جو محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جو شخص مکے سے نفرت کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ مکے کو اس سے زیادہ اچھا بندہ دے گا جو وہاں ٹھہرے۔
اور حضور نے فرمایا جو شخص مدینے سے نفرت کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ مدینے کو اس سے زیادہ اچھا بندہ مدینے میں رہنے کے لیے دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مدینے میں مصائب پر اور تکالیف پر صبر کرے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں قیامت کے دن۔ اب جو مدینے میں مشکلات میں ٹھہر رہا ہے پھر بھی اسے حضور کی سفارش نصیب ہوگی، حضور کی شفاعت ملے گی، اور کیا چاہیے؟ شفیع المذنبین کی شفاعت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے کے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا اور وہاں کے نیکوکاروں کے لیے شاہدی دوں گا کہ اللہ یہ اچھا کام کرتے تھے۔ اگر مدینے میں نیکوکار بن گیا تو حضور شاہد بن جائیں گے، حضور شاہد بن جائیں تو اور کیا چاہیے؟ اور اگر مدینے میں گناہ گار ہے حضور سفارش کریں گے، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میری موت مدینے میں آئے۔ عربی میں قاعدہ ہے نا، کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے انسان کا خمیرہ اٹھایا جاتا ہے وہیں ہی دفن ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ایک قول ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے جس کا خمیرہ اٹھایا گیا دفن بھی وہیں ہوگا۔ اب حضور کا خمیرہ مدینے کی اس جگہ سے اٹھایا گیا، حضور جس سے حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی وفات بھی وہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر حضور کے دائیں قدموں میں، حضرت عمر فاروق حضور کے بائیں قدموں میں۔ اب گویا کہ ان تینوں شخصیات کا خمیرہ یہیں سے اٹھایا گیا، اسی لیے دفن بھی وہیں ہوئے۔ تو اب اور آپس میں محبت ایسی، دنیا میں بھی کٹھے گئے تو قبر میں بھی کٹھے، اٹھیں گے تو جنت میں بھی کٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے، اگر لگ جائے تو یہ نہیں ہٹاؤ۔ خاک شفا آج کل بھی لوگ مدینے سے لاتے ہیں، اور کوڑ برس کی بیماری اس سے وہ شفا ہو جاتی ہے۔ مٹی کھانا جائز نہیں، اسلام میں حرام ہے، لیکن مٹی لگانا جسم پر جائز ہے۔ ایک قبیلے والوں کو حضور نے فرمایا آپ کو یہ مدینے کا علاقہ قریب نہیں، کہا خارش نہیں چھوڑی، آپ وہاں کی مٹی سے آپ نہائیں، آپ وہاں کی مٹی لگائیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ آج بھی وہ خاک شفا ہوتی ہے، لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی، مسجد نبوی کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متبرک مساجد ہیں جہاں آدمی سفر کے لیے نکلے، ٹھہرنے کے لیے نکلے، دوسری جگہوں کے لیے نہیں کہا۔ ان 3 کے لیے جانا برکت والا ہے، ایک مسجد اقصی فلسطین میں، دوسرا مسجد نبوی مدینے میں، تیسرا مسجد حرام مکے میں۔ مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ہے 50,000 نمازوں کا، اور مسجد حرام مکے میں ایک نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب ہے 1,00,000 نمازوں کا۔ افسوس ہے ان شخصوں پر جو مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اور وہاں فلیٹ میں، بنگلے پہ، کوٹھی پہ، ہوٹل پہ وقت گزر جاتا ہے، مسجد نبوی مدینے میں نماز پڑھنے نہیں آتی۔ بھائی تو نے 3-4 لاکھ خرچ کیے، اتنا پیسہ خرچ کیا، پھر بھی روزہ رسول اور حضور کی مسجد میں نماز نہ پڑھی، 50,000 نمازوں کا ثواب حاصل نہ کیا، تو تیرا خرچ تو فضول گیا۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب مکے جائے آدمی تو مسجد حرام میں نماز نصیب ہو، مدینے جائے تو مسجد نبوی میں نصیب ہو۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری مسجد اور میرے گھر کے بیچ میں جو جگہ ہے نا، وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے وہ۔ یہ فضیلت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرامی بھی ہیں، اور وہ حضرت اما عائشہ کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میری میں آئے، مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں آئے، دین کی باتیں سیکھے، سکھائے، قرآن حدیث یاد کی، یاد کرائی، سنائی، تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا ہے۔ اور فرمایا جو شخص سیکھے اور سکھائے وہ اس طرح ہے جیسے جہاد میں نکلا ہے، اور جو شخص ایسے بیٹھے تو سمجھو کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اسے۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں باجماعت پڑھے، بیچ میں ایک نماز بھی قضا نہ ہو، تو وہ شخص آگ سے نجات دلایا جائے گا، جہنم کی آگ سے نجات دلایا جائے گا، عذاب اور نفاق سے بری کیا جائے گا، منافقت سے بھی بچ جائے گا، عذاب سے بچ جائے گا۔ تو یہ 8 دن 5 نمازیں، 8 دن 40 نمازیں جب مدینے جائے تو یہ 8 دن
پابندی سے کوئی نماز مسجد نبوی سے نہ چھوٹے تاکہ جہنم سے خلاصی ہو، عذاب اور منافقت سے بھی بری کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ تھی مسجد نبوی کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدینے کو جو فضیلت ملی ہے، ہماری تیسری ٹاپک، فضیلت روضہ انور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی وجہ سے ملی ہے۔ حضور کے روضے کی وجہ، مدینہ پہلے یثرب تھا، حضور کے آنے سے مدینہ منورہ بن گیا، روشن، منور مانا روشن، پہلے عام تھا، حضور کے آنے سے مدینہ منور بن گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو شخص میرے روضے پر زیارت کے لیے آتا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی سفارش کروں، میں اس کی شفاعت کروں۔ تو مدینے جائے اور حضور کے ہاں سلام نہ کرے، حضور کے ہاں پیشی نہ ہو، تو سمجھو کچھ نہیں ہوا، اس میں یہ لازم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی میری روضہ رسول پر سلام پیش کرنا، میرے سلام دینا، اس میں مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے عجیب بیان سنا کہ بھئی ایسے سلام نہ لے کر جائیں کہ بھئی میں سلام لے کر جاؤں گا تو ہدیہ درود تو پیش کر، حضور پر کتنے درود پڑے ہیں، تم نے کتنے ختم بھیج رہے ہو کہ میں جا کر وہاں پیش کروں کہ ہدیتاً تحفتاً آقا نامدار میری قبول فرمائیے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں کسی بڑے سردار رئیس کے پاس جائیں، وہاں انہیں کچھ دیں، سلام دیں کہ بھئی ایسے کیسے دیں، آپ مٹھائی کا پیکٹ تو لے کر دیں۔ بینک مثلا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی شخص مجھے کہے آپ جا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، میرا سلام دے دینا، بھئی ایسے کیسے دوں۔ آپ کوئی گفٹ دیں، ہدیہ دیں، میں کہوں کہ بھئی ہمارے نواب شاہ سے، ہمارے سندھ سے، اس مسجد علی شیر سے، اس رئیس نے، اس نوجوان نے، اس ساتھی نے آپ کے لیے سلام بھیجیں اور سلام کے ساتھ ہی ہدیہ بھی بھیجا ہے، تو وہ یاد بھی رہے گا۔ اب دنیا دار کسی رئیس چودھری وڈیرے کے پاس، مقدم چیف کے پاس، اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں، ایسے نہیں جاتے بھائی خالی ہاتھ کیسے جائیں۔ ہم علامہ راشد محمود سے ملیں یا کسی بڑے چیئرمین، سردار، وزیر، منسٹر کے پاس، ایم این ایم پی کے پاس جائیں تو کچھ تو لے کر جائیں، اس میں عزت بھی ملتی ہے اور اکرام مسلم بھی ہے۔ تو حضور کے پاس بھائی سلام جو کسی کو کہے تو یہ کہے بھائی مجھے کتنے درود شریف، بھائی میں نے 500 درود پڑھے، وہ جا کے حضور کے ہاں پیش بھی کرنا، سلام کرنا، یہ سلام صحیح ہے۔ بھئی میں نے 2 ختم کیے، حضور کے ہاں جا کر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا، تو یہ چیز عمل کر کے پھر اسے کہیں، وہ بھی جائے گا کہ بھئی اس کے میں سلام لے جاؤں کیونکہ اس نے 500 درود شریف پڑھے، اس نے 1000 درود شریف پڑھا ہے، اس نے 2 ختم کیے ہیں۔ اب وہاں جا کر پیش کرنے سے ہماری بھی عزت ہوگی کہ بھئی یہ اچھا بندہ ہے، یہ میرے پاس۔ اب میں اگر کسی رئیس کے پاس جاؤں، کسی ساتھی کا تحفہ لے کر جاؤں تو وہ مجھے بھی لفٹ ملے گی کہ بھئی آپ لائے ہیں، آپ کی مہربانی، اس کے سلام بھی، وہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور مرنے سے پہلے میرے روزے کی زیارت کرے تو ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے زندگی میں ملاقات کی، میری زیارت کی۔ اور روزے اطہر کی، روزے انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اللہ کے ہاں قدر ہے کہ 70,000 فرشتے روزے رسول کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہاں اپنے پر جو ہے پھیلا کر خوشیاں کر رہے ہیں، حضور کے ہاں درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ شام کو پھر یہ فرشتے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آتے ہیں، 70,000 دن میں، 70,000 رات میں، یہ مستقل حضور کی قبر پہ پہرا دے رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں، خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بڑی سعادت نصیب ملی۔ اور میرے بھائی جب یہ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یہ قیامت تک منظر چلے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جان ختم ہوا، حضور اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو بھائی اصل مقصود مدینہ منورہ کی فضیلت میں روزہ رسول ہے، روزہ رسول۔ اسی لیے جو شخص جائے مدینے میں نیت کرے میں حضور کے روزے پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو باقی سب چیزیں، باقی زیارات مقدسہ مل جائیں گی، قباء مسجد میں جانا، دوسری متبرک جگہوں پر جانا، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن نیت یہ کرے کہ میں روزہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، حضور سے زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ فائدہ ہوگا۔ اب مدینہ جو مدینہ منورہ ہوا وہ حضور کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے کو امن والا شہر قرار دیا، حضور کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ مکے کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے امن والا شہر بنا دیا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ سے حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اب مکے اور مدینے پہ فرعون یا قارون اور آنے والا دجال وہ بھی حملہ نہیں کر سکا۔ جس نے مکے پہ ابرا نے اپنا لشکر لے کر حملہ کیا تھا، اس کے لیے کیا ہوا؟ اور بھی حملے ہوئے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، سکسیسفل نہیں ہوں گے، کیونکہ مکے اور مدینے کی حفاظت مکی اور مدینی کے خدا نے کر رکھی ہے۔
اب اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں مکے اور مدینے سے محبت بھی ہونی چاہیے، مدینے سے محبت ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ مدینے میں حضور آرامی ہیں، حضور کے ہاں زیارت کی نیت سے جانا چاہیے تاکہ حضور کی شفاعت نصیب ہو، تاکہ ہماری زندگی مدینے کے، اب ہم فضائل مدینہ منورہ کے بتائیں، مسجد نبوی کے بتائیں، روضہ رسول کے بتائیں تو یہ وقت مختصر ہے، وہ بیان کرنے کے وقت جو ہم بیان کریں گے وہ پورا نہیں ہوگا، اسی لیے ہم اس پر مختصر بیان کرتے ہیں، اور آپ سب کو یہ کہتے ہیں کہ دل میں یہ نیت کر دیں کہ انشاءاللہ ہم روضہ رسول پر حاضری کریں گے، مدینے جائیں گے، نیت تو کریں، اللہ سے تمنا کریں اللہ ہمیں مدینے میں موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی نا، حضرت امام مالک غالباً 20 سال یا 40 سال مدینے میں ٹھہرے، باہر نہیں نکلے کہ ہو سکے میری باہر موت آ جائے، میں مدینے سے رہ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مرنے کی موت کی، مدینے میں قبر کے لیے دعا کی اور اللہ نے حضور کی دعا قبول کی۔ حضرت عمر فاروق بڑھاپے کی عمر میں، آخر عمر میں کہہ رہے تھے اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وقبری فی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت اپنے رستے میں دے، میری موت شہادت میں ہو، اور قبر حضور کے شہر مدینے میں دے، اپنے حبیب کے شہر مدینے میں دے۔ اللہ نے، حضرت عمر نے دعا کرتا رہتا تھا، اللہ تو نے میری پوری سب دعائیں قبول کی ہیں، کوئی خالی نہیں کی، اب بڑھاپے میں عمر یہ دعا کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مراد رسول حضرت عمر فاروق کی دعا قبول ہوئی۔ نماز مسجد نبوی مصلی رسول پر نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوزی نے وہاں نیزہ لگایا، اس برچے سے خون نکلا، اسی سے چلتے چلتے اسی میں شہادت ہو گئی، اور حضور کے بائیں قدموں میں قبر نصیب ہوئی۔ حضرت ابو بکر کو دائیں قدموں میں، حضرت عمر فاروق کو بائیں قدموں میں۔ مفتی مجیب الرحمن ایک ہیں، بڑے عالم ہیں، نوجوان ہیں سندھ کے، ان کا میں نے ایک بیان سنا کہ ایک شخص تھے لاڑکانے کے، وہ حضرت صحابہ کرام پہ ان کا ذہن صاف نہیں تھا، سیدنا ابو بکر اور عمر پر اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی ان پر، تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے شہر میں گئے، حضور کے جنم بھومی مکے میں گئے، وہاں ٹھہر رہے تھے مزدوری کی نیت سے، وہاں شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد مسمر وہاں پہنچے، اس سے ملے کہ کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کہا مزدوری کے لیے آ رہے ہوں۔ تو اس کو شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد مسمروں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو مدینے، میری گاڑی میں بیٹھو۔ کہا میں مزدوری کر رہا ہوں، مجھے وہ اپنا عرب جو ہے مالک کفیل سیٹھ نہیں چھوڑے گا۔ کہا میں آپ کو چھٹی دلا کر دیتا ہوں۔ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد مسمروں نے اس کو چھٹی دلا دی اور اپنی گاڑی میں لے کر گئے سیدھا مدینے روضہ رسول پر۔ وہاں جالیاں کھلی ہوئی تھی کھڑکیاں، اندر جا کر آدمی روضہ رسول کو دیکھتا تھا۔ اب وہ لوگوں کی بدعت اور شرک کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیے ہیں کہ اندر آپ جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اس کو سیدھا لے کر گئے، کہا دیکھو، اندر کھڑکی سے جالی سے اندر گئے، اندر دکھایا، منہ لگایا، کہا دیکھو یہ حضور کا روضہ ہے، کہا بالکل، اور یہ سبز جو چادر ہے یہ حضور کے روضے پر جو پڑی ہے، یہی چادر حضرت ابو بکر کے قبر مبارک پہ بھی ہے، یہی چادر حضرت عمر کی قبر مبارک پر بھی ہے، یا الگ ہے کوئی کٹی ہوئی ہے پارٹیشن میں؟ کہا نہیں، وہی چادر۔ کہا بس یہی صحیح۔ کہا جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہ کوئی تبلیغ کی، نہ وصیت کی، نہ نصیحت کی، بس یہ چیز دکھائی، اس لیے سے مجھے ہدایت کے راستے کھل گئے۔ میں نے کہا واہ واہ، جس حضور کے یاروں کے میں مخالفت میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ تو حضور کے ساتھ دنیا میں بھی کٹھے تھے، اب قبر میں بھی سوئے ہوئے، اپنے دشمن کو کوئی کہاں سونے دیتا ہے۔ یہ ایک تربیت تھی شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد مسمرو نور اللہ مرکزہ کی، کہ کس طرح اس کو مکے سے لے کر مدینے گئے اور مدینے سے لے کر حضور کی زیارت کی، حضور کی شفاعت بھی نصیب کروائی اور حضور کے یاروں کے لیے اس کا دل بھی صاف کروا دیا۔ تو دوستو اس طرح اگر آپ کسی کو ہدایت کریں تو حسن اخلاق سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی مدینہ منورہ سے محبت کرنے میں گزارے، ہماری زندگی حضور رسول کی زیارت میں گزارے، ہماری زندگی موت آئے تو مدینے میں آئے، ہماری قبر ہو تو مدینے میں ہو، موت ہو تو اللہ کے راستے میں شہادت میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔